حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، ایک عربی آیا، عربی کہتے ہیں جو گاؤں کے رہنے والا یعنی بدو آیا، اس نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسلام تو آپ کے ہاں قبول کر لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان تو ہو چکا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ایمان کی پختگی کے لیے آپ کوئی ایسا کرم فرمائیں، ایسا اپنا معجزہ دکھائیں جس سے میرے ایمان کے اندر اور بھی تقویت ہو جائے، میرا ایمان اور بھی مضبوط ہو جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ درخت آپ کی گواہی دے۔ تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، دیکھو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی عرابی کو کہا، وہ عرابی یعنی میرے نبی کا صحابی جو تھا جس نے سوال کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاؤ اس درخت کو کہو کہ تجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بلاتے ہیں۔ جب وہ عرابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کے مطابق اس درخت کے پاس گیا اور اسے جا کے کہا کہ تجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلاتے ہیں، تو میرے پیارے بھائیوں دیکھو وہ درخت جو بے جان ہے، میری بات سنو، زبان نہیں، کان نہیں، لیکن خدا کے رسول کا پیغام کیسے سنا، حضور کا ارشاد کریم کیسے سنا۔ اس نے پہلے ایک طرف جنبش لی تو ایک طرف سے جڑیں اکھڑ گئیں، پھر دوسری طرف جنبش لی، دوسری طرف سے جڑیں جو تھی زمین سے نکل گئیں۔ جب جڑیں نکل گئیں تو وہ چل کے آیا اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں آ کے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس نے سلام و نیاز پیش کیا، حضور پہ درود و سلام پیش کیا، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے صحابی سے پوچھا اب بتا اور کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے یہی کافی ہے، اب میں الحمدللہ میرا ایمان پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت سے ارشاد فرمایا کہ تو اب چل اور چلا جا اور اپنی جگہوں پہ جہاں سے تو آیا تھا وہیں ہی بیٹھ جا، جا کے اپنی جگہ پہ یعنی جہاں سے آیا تھا وہاں جا کے کھڑا ہو جا اپنی جگہ کو۔ پھر اب دیکھو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، وہ جو درخت ہے وہ چل کے بھی آیا، پھر واپس گیا اور جس جگہ سے وہ آیا تھا وہیں جا کے وہ پھر اس کی جڑیں زمین کے اندر اسی طریقے سے لگ گئی جیسے پہلے تھی۔ میرے نبی کے پیارو، وہ جو درخت تھا وہی کھڑا ہو گیا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی جب وہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے، جس عرابی نے سوال کیا تھا، گاؤں کے رہنے والے نے سوال کیا تھا، جب اس نے سارا یہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا معجزہ مبارک دیکھا، تو پھر اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کروں۔ تو میرے پیارے بھائی، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے دوست، اے میرے پیارے غلام، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ جائز نہیں۔ تو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، وہ پھر جو عرابی تھا اجازت لے کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ اب مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے علاقے میں جا کے دین اسلام کا پرچار کر سکوں، میں دین متین کی تبلیغ کر سکوں۔ میرے پیارے بھائی دیکھ تو صحیح، اس نے درخت کو دیکھا کہ درخت ایسے ہوا پھر ایسے ہوا۔ ارے میرے پیارے بھائی، درخت کو تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد سن کے اس کا ایمان مضبوط ہو گیا اس عرابی کا، کہ جب درخت نے میرے نبی کا کہنا مانا۔ تو میرے پیارے بھائی، تیرے پاس تو اللہ کی پیاری کتاب مجید قرآن مجید ہے، جہاں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ رب العزت نے 6666 آیتیں اتاری ہیں۔ کاش تو کبھی اللہ کے رسول کے اس معجزہ جو زندہ و جاوید معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید، تو اس پہ اپنا وقت صرف کرتا
اس سے تجھے اچھی اچھی باتیں ملتی، تجھے حلال و حرام کی پہچان ہوتی، اور پھر تو اپنے نبی پہ ایسا ایمان لاتا کہ کائنات کی کوئی چیز بھی تیرے پاؤں کو ڈگمگا نہ سکتی، اور تیرے ایمان کے اندر کبھی بھی کسی چیز کا ہیر پھیر نہ ہوتا۔ معجزات رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر اگر کافر مسلمان ہو گئے، ہم تو ہیں ہی مسلمان، ہمیں اپنے نبی کے ہر فرمان پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔